بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو زوم پر ملی یکجہتی کونسل کے اہم اراکین اور قائدین جمع ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب، سیکرٹری جنرل ملی یکجہتی کونسل نے اب تک کی جو تفصیلات ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ جو کچھ ہماری کارروائیاں ہوئی ہیں، جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا فعال کام ہوا، اللہ تعالیٰ سے برکت عطا فرمائے۔ آج کی یہ جو اہم میٹنگ ہے زوم پر، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے اور ایسے وقت میں منعقد ہو رہی ہے کہ اسرائیل نے اپنی دہشت گردی کو بڑھا دیا ہے۔ کئی سالوں سے جو چل رہی تھی دہشت گردی غزہ پر اور فلسطین پر، وہ بڑھتے بڑھتے تمام اسلامی ممالک کو پر ہوتے ہوئے حملے اب وہ ایران تک پہنچ گئی، ایران پہ ان کے حملے شروع ہوئے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ اب وہ امریکہ جو ہے وہ بھی اس کے اندر کود پڑا۔ اگرچہ وہ پشت پناہی ہمیشہ سے کر رہا تھا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اسی کے ترغیب پر اور اسی کی مدد پر اسرائیل اتنا چوڑا ہوا تھا اور حملے کر رہا تھا، اور اس کی مددیں ہر قدم پر اس کے ساتھ شامل ہار رہی امریکہ کی۔ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ تو اب ان کے اپنی تنظیمیں کہہ رہی ہیں، ان کی اپنی جو اجلاس ہیں ان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، کرتے رہنا چاہیے ہمیں۔ اب تو ان کی یہودیوں کی تنظیموں نے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اس کی جتنی ہمت ہوئی اسرائیل کی، اور جہاں جہاں وہ نسل کشی کر رہا ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے، وہ سب امریکہ کی وجہ سے کر رہا ہے، اور امریکہ کے شے پر وہ سارے کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کو دینا بند کر دے اسلحہ تو اس کی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں تھی، حتیٰ کہ جو این جی اوز مدد کر رہی تھیں کھانے کی، جبکہ انہوں نے کھانا بند کر دیا ہے، خوراک بند کر دی ہے، ان کے لیے وہ تنظیمیں اگر کچھ مدد کر رہی تھی این جی او، تو امریکہ نے اس پہ بھی پابندی لگا دی۔ تو یہ جو حرکت وہ کر رہا تھا، پھر کیا نام ہے سلامتی کونسل میں ایک نہیں کئی مرتبہ اس جنگ کو ختم کرنے کی کیا نام ہے کوششیں کی گئی ہیں اور قراردادیں پیش ہوئی ہیں، اس کو بیٹو اس نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کیا۔ تو یہ تمام امور ہیں جو مسلسل ثابت کر رہے تھے کہ وہ اس کی پشت پر ہے اور اس کو تعاون کر رہا ہے ہر طرح سے۔ لیکن اب تو وہ کھل کے آ گیا، اب تو اس نے کھل کر باقاعدہ حملہ کر دیا ہے ایٹمی تنصیبات پر امریکہ کے، اور وہ بھی ایسے وقت پہ کیا ہے جبکہ مذاکرات جاری تھے، اور مذاکرات سے امید پیدا ہوئی تھی کہ یہ مسئلے مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائیں گے، لیکن افسوس انہوں نے اس کے بھی انتظار نہیں کیا۔ اور یعنی امریکہ کے اندر یہودی لابی اتنی مضبوط ہے کہ وہ جو چاہتی ہے وہ کرا لیتی ہے۔ ٹرمپ صاحب کو اور امریکہ کو یہ بھی احساس نہیں کہ ہم ان کے کہنے میں آ کر اپنا کتنا نقصان کر رہے ہیں، اور امریکی قوم کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، امریکہ کے ملک کا کتنا نقصان کر رہے ہیں، ان کو بھی اتنا بھی ہوش نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ حملہ ہو گیا۔ لیکن الحمدللہ جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے ایران نے، اور جس پامردی کا مظاہرہ کیا ہے، جس غیرت کا مظاہرہ کیا ہے، اس پر جتنا بھی ان کو خراج تحسین پیش کی جائے کم ہے۔ ان کے قیادت کو، ان کی تمام فوج کو، ان کے عوام کو، اس ملک کے تمام ساتھیوں کو جتنا خراج عقیدت پیش کیا جائے کم ہے کہ وہ نہیں ڈرے اور دھمکیوں میں نہیں آئے، نہ ٹرمپ کی دھمکیوں میں آئے، نہ نیتن یاہو کی دھمکیوں میں آئے، اور مقابلہ انہوں نے کیا، اور ایسا مقابلہ کیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ تو اس کو تو کوئی فتح کر ہی نہیں سکتا، اس کو تو کوئی چھیڑ ہی نہیں سکتا۔ ناقابل تسخیر ہونے کا جو تصور تھا وہ الحمدللہ ختم ہو گیا، اور صرف ختم نہیں ہوا، جو انہوں نے حال کیا تھا غزہ کا الحمدللہ اس کا بدلہ لیا ہے، وہی حال کر کے رکھ دیا اسرائیل کا۔ اور الحمدللہ امریکہ کا بھی انہوں نے آج جو جواب دیا ہے وہ بڑا بھرپور جواب دیا ہے، اور قطر کے اندر اور شام کے اندر، اور بتا دیا کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، کتنی کو بڑی طاقت ہو، سب سے بڑی طاقت اللہ کی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور یہ بتا دیا یہی مسلمانوں کی شان ہوتی ہے کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم دین کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ اللہ کی مدد آئی ہے، اور یہ اللہ کی مدد ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی فتح عطا فرمائی ہے کہ اسرائیل تباہ برباد ہو رہا ہے،
اتنی بڑی اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے کہ کیا نام ہے انہوں نے اتنے بڑے بڑے بم استعمال کیے، لیکن ایران کا جو ایٹمی پلانٹ ہے وہ سلامت رہا، اور اس کو ابھی تک ختم نہیں کر سکے، اور اس کو ابھی تک نیست و نابود نہیں کر سکے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جناب ختم کر دیا ہے، ہم نے کیا نام ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور لیکن ان کے اپنے پینٹاگون والے کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم تجزیہ کر رہے ہیں کہ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ ٹرمپ صاحب کا اپنے صدر کی بات کی وہ تردید کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پورا تباہ کر دیا، جبکہ شواہد موجود ہیں کہ اگر وہ تباہ کرتے ایٹمی پلانٹ کو تو اس کے تابکاری اثرات تو کم سے کم پھیلتے، جبکہ وہ تمام تحقیق ہو چکی کہ کوئی تابکار اثرات نہیں پھیلے، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنی ایک عزت رکھنے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اور اب الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اس پر آ گئے ہیں کہ صاحب مذاکرات کریں اور ختم کریں، اور ٹرمپ صاحب نے اسی طرح اعلان کر دیا ہے جس طرح بھارت جنگ کے اندر اعلان کیا تھا کہ میں اس کو ختم کر رہا ہوں، میں اس کو اس امن کی فضا قائم کرنا چاہتا ہوں، اور 12 دن کے اندر یہ ختم ہونا چاہیے، لیکن بہرحال اس نے ابھی تک کی خبر تو یہ ہے کہ ایران نے اس کو مسترد کر دیا ہے، لیکن بہرحال یہ اب تک کی جو ساری صورتحال ہے اس پر جتنا بھی داد دی جائے اور جتنا بھی خراج تحسین پیش کی جائے ایران کو اتنا کم ہے۔ اور اب اس صورتحال کے اندر سب سے اہم کردار تو پاکستان کو ادا کرنا ہے، اس لیے کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی ملک ہے، پڑوسی ملک ہے، اور سب کی نظریں پاکستان کے اوپر ہیں کہ پاکستان کیا کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان نے اس وقت جو اس کو ٹرمپ کے لیے جو نوبل پرائز امن کا دینے کا اعلان کیا ہے اور باقاعدہ لکھ کے یہاں سے بھجوایا گیا ہے، اس نے ہمیں ہمارے سر شرم سے جھکا دیے اور کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی ہے پاکستانی قوم۔ کیا کہیں گے جس ٹرمپ کے ہاتھ مسلمانوں کے خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور رنگے ہوئے ہیں، ایک نہیں 60-70 ہزار جنہوں نے قتل کیے ہیں کیا نام ہے، اور تباہی بربادی پھیری ہے کیا نام ہے غزہ کے اندر، فلسطین کے اندر، یمن کے اندر، شام کے اندر، اس کے اندر جس کے ہاتھ خون سے لبریز ہیں اور ڈوبے ہوئے ہیں اور لتھڑے ہوئے ہیں، اس کو ہم امن کا نوبل پرائز انعام دینے کا ہماری طرف سے اعلان ہو رہا ہے۔ انتہائی شرمناک بات ہے، اس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ بلکہ آج کی ہماری اس کانفرنس کے اندر یہ مطالبہ ہونا چاہیے حکومت سے کہ ابھی بھی وقت ہے کہ عزت بچا لیں اس قوم کی، ورنہ یہ قوم کبھی بھی منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ یہ تو یوں سمجھے بدنما داغ رہے گا ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے، ہمیشہ کے لیے۔ لہذا اس کے فوراً طور پر اس کو ختم کریں اور کیا نام ہے اس کو واپس لیں، اس کو، اسی کے اندر ہماری عزت ہے، ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے رہ جائے گا۔ اور یہ دنیا کو ایک اور بات میں عرض کروں کہ کچھ لوگ جو ہیں اس وقت فعال ہو گئے ہیں اور پاکستان کے اندر کوئی اور یہودیوں کے ایجنٹ معلوم ہوتے ہیں، کچھ مولویوں کو انہوں نے خریدا ہے جو کہہ رہے ہیں صاحب یہ تو شیعہ ہیں کیا نام ہے ایران والے، لہذا ان کی کوئی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ اس قسم کی جو باتیں شروع ہو گئی ہیں، یہ عوام اس وقت پاکستان کے عوام کے جذبات مجبور کر رہے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے، یوں سمجھے اشتعال پھیلا رہے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کر کے۔ پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایران کی لڑائی نہیں ہے، یہ پاکستان کی لڑائی ہے۔ پوری قوم یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ ایران نہیں لڑ رہا، یہ تو عالم اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ ایران جو ہے، ایران کا دفاع کرنا پاکستان کا دفاع کرنا ہے، ایران کا دفاع کرنا اس وقت عالم اسلام کا دفاع کرنا ہے۔ اور اس قسم کی باتیں کر کے اگر کوئی کر رہا تو یوں سمجھیے کہ وہ نیتن یاہو کو مضبوط کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ وہ اس قسم کی باتیں کر کے اسلام کے خلاف باتیں کر رہا ہے، یہ اس قسم کی کوئی باتیں کر کے پاکستان کے خلاف وہ باتیں کر رہا ہے۔ پاکستان کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے جو اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ ایران کو کمزور کریں گے اور یہ باتیں کر کے یہ کہیں گے کہ صاحب نہیں ایران کی مدد نہیں کرنی چاہیے، اور اس کا مطلب یہ کہ نیتن یاہو یہاں آ جائے، اس کا مطلب یہودی قبضہ کر لیں اور پھر دوسرا شکار پاکستان ہو، اس کا مطلب یہ پاکستان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ اس قسم کی باتیں کرنے والے جو ہیں وہ کیا نام ہے اسلام کے بھی دشمن ہے، پاکستان کے بھی دشمن ہے وہ۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے حکومت سے کہ ایسے لوگ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یوٹیوب وغیرہ پہ جس قسم کی باتیں آ گئی ان کو پکڑا جائے، ان کو گرفتار کیا جائے، اس لیے کہ محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، اور آپ کو پتہ ہے محرم الحرام بڑا حساس مہینہ ہوتا ہے، اور اس میں یہ کوششیں ہوتی ہیں کہ مسلمانوں کو لڑایا جائے آپس کے اندر، اور ہم نے الحمدللہ ملی عدالت کونسل نے ہمیشہ اہم کردار ادا کیا ہے اتفاق و اتحاد کی فضا قائم رکھنے کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس وقت کا جو محرم آ رہا ہے وہ اس لحاظ سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ پوری یہود و نصارہ کی کوشش ہوگی کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت کی آگ بھڑکائی جائے
تاکہ ایران سے جو محبتیں ہیں پاکستان کے عوام کو اس کو کم کیا جائے اور اس کے اندر نفرتیں پیدا کی جائیں. تو لہذا ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے. اور جو اس وقت ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وہ سب اپنے اپنے حلقے کے علماء کو، خواہ وہ دیوبند سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ اہل حدیث سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے ہوں، خواہ بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے ہیں، ان تمام کو ہدایت کریں کہ وہ کسی قسم کی کوئی اشتعال انگیز تقریر نہ کریں. اور یہ بھی ان کو بتایا جائے کہ اس قسم کے جو لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایران کے خلاف جو باتیں کر رہے ہیں، ان کو بھی کنٹرول کیا جائے، ان کی بھی رد کیا جائے، کیا نام ہے، اپنے اپنے جلسوں کے اندر، اپنے اپنے تقریروں کے اندر اور اپنے اپنے خطبوں کے اندر، جمعوں کے خطاب کے اندر، تاکہ عوام کے جو ذہن کو خراب کیا جائے اس کو بھی صحیح کیا جائے. اور جو اس وقت ایک اشتعال پھیلایا جا رہا ہے اس قسم کی بات کر کے اس اشتعال کو بھی ختم کیا جائے. لیکن یہ اس کے لیے ختم کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ حکومت اس پہ کنٹرول کرے، اور یہ جو آگ بھڑکائی جا رہی ہے اس قسم کی، ان لوگوں کو کنٹرول کریں، ان کو گرفتار کیا جائے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اور جو بھی اشتعال انگیز تقریر کرے اس کو بھی فوراً دیکھا جائے. اس قسم کے جو کیا نام ہے سوشل میڈیا پر باتیں آنی شروع ہو جائیں گی اکابرین کے خلاف، ظاہر بات ہے ہم نے ایک لائحہ طے کیا ہے، ایک دستور ہمارے ملیت کونسل کا، اس پر اگر عمل کیا جائے اور کسی کے کیا نام ہے جو اکابرین ہیں ان کو برا بھلا نہ کہا جائے تو کبھی بھی یہ اشتعال نہیں پھیلے گا. اس کو بھی دیکھا جائے کہ کہاں کہاں سے پھیل رہا ہے. ہمارا بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دیکھیں کہاں کہاں اگر کوئی قسم کی سائٹیں ہیں تو اس کی فوراً نشاندہی کی جائے اور اس کو بند کروایا جائے، حکومت کے جا رہے ہیں ان کو متوجہ کر کے. لیکن اگر ہم اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو ہمیں بھی اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنے اپنے علاقوں. دوسری میری گزارش یہ ہوگی اس سلسلے کے اندر کہ حکمرانوں کو بھی ہم یہ واضح پیغام دیں اس سلسلے کے اندر کہ دیکھیے آپ بڑے اس وقت بڑا نازک مرحلہ ہے. اس وقت ہمیں فیصلے کرنے، کل ان کا سلامتی کا اجلاس ہوا ہے کمیٹی کا، لیکن ہم جیسا توقع کر رہے تھے وہ توقع کے مطابق نہیں تھا. امریکہ کی کھل کے مذمت نہیں کی گئی ہے، صرف تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. حالانکہ مذمت کرنی چاہیے، اس کو مذمت کرنی چاہیے. ہمیں یہ بھی خبریں مل رہی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے اڈے دیے جا رہے ہیں، جبکہ ایران واضح طور پر کہہ چکا ہے کہ جہاں جہاں جس اڈے سے ہم پر حملے ہوں گے ہم اس پہ حملہ کریں گے. تو یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے. اس کی وضاحت کی جائے حکومت کی طرف سے کہ ہم کوئی اڈے نہیں دے رہے ہیں اور نہ ہمارا اس قسم کا دینے کا پروگرام ہے. یہ ہمارا اسلامی ملک ہے، ہمارا پڑوسی ملک ہے، ہم کھل کر اس کے ساتھ تعاون کریں گے. حکومت کو اعلان کرنا چاہیے، صرف تشویش کا اظہار نہیں، کھل کر اعلان کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جارحیت ہوئی ایران کے خلاف تو پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی کیا نام ہے آرمی اور پاکستان کی کیا نام ہے حکومت، وہ سب مکمل طور پر ایران کی حمایت کرے گی. یہ اعلان ہونا چاہیے اس سلسلے کے اندر. تیسری بات گزارش یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت پاکستان کے اندر جو اسلام کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں وہ بھی اشتعال کا باعث بن رہی ہیں. جیسے مثال کے طور پر سینیٹر پرویز رشید نے قادیانیوں کی حمایت کے اندر ایک تقریر کی ابھی سینٹ کے اندر. اس نے کہا ہے کہ ایسے پابندی قوانین پر ختم کر دینی چاہیے اور اسے مطالبہ کیا ہے کہ ختم کیا جائے جو قادیانی کے خلاف قوانین بنے ہوئے ہیں. یہ تو اشتعال پھیلانے والی بات ہے. اس کا مطلب حکومت خود چاہتی ہے کہ آگ لگے. ابھی دیکھ چکے ہیں چند مہینے پہلے کہ کیا نام ہے جو مسئلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کس طرح آگ لگی تھی. اس کا مطلب یہ پھر یہ آگ بھڑکانا چاہتے. اسی طرح جو کیا نام ہے 18 سال سے کم عمر کی شادی پہ پابندی لگائیے، یہ سراسر اسلام کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے. اس سے بھی پاکستان کے اندر اشتعال پھیل رہا ہے اور مذہبی قوتیں جو ہیں وہ کیا نام ہے سوچ رہی ہیں کہ کیا کریں. یہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا اور یہاں اسلام کے خلاف اتنے بڑے بڑے قوانین منظور ہو رہے ہیں. یہ سراسر یہ جو قانون ہے یہ کیا نام ہے فحاشی، عریانی، بدکاری اور زنا کو عام کرنے والا قانون ہے. اس کو ختم کیا جائے. ہماری طرف سے یہ بھی ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی ایک لائحہ طے کرنا چاہیے. اسی طرح مدارس کے قوانین جو سخت ہیں اس کو ختم کرنے، اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بڑی کوشش کی. 26ویں آئینی ترمیم کے اندر انہوں نے ووٹ تک دے دیا ان کو اسی بنیاد پر کہ تم اس کو ختم کرو گے. لیکن افسوس یہ کہ انہوں نے مولانا کے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے خیال میں یہ تمام کے تمام جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے لیے ایک ملیت جدید کونسل کو ایک اجلاس بلانا چاہیے، ایک اے پی سی بلانی چاہیے اور یہ تمام مسائل سامنے رکھنے چاہیے. بالخصوص عالمی سطح پر اس وقت جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، ایران کی جنگ ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ، اس کے ایک موقف متحد طور پر پوری قوم کا آنا چاہیے اور اس کے لیے ایک اے پی سی بلائی جائے. اسی طرح 18 سال سے کم عمر والے مسئلے کے اوپر بھی، مدارس والے مسئلے پر بھی، سینیٹر پرویز رشید کے مسئلے پر بھی، جو اسلام کے خلاف یہ اقدامات آ رہے ہیں ان کے خلاف بھی، یہ تمام وہ امور ہیں جن کے لیے ہمیں ایک اجلاس بلانا چاہیے. اس پر بھرپور طریقے سے عمل کیا جائے گا اور ایک اے پی سی بلانے کے لیے کیا. تیسری میری گزارش یہ ہے کہ جمعے کے دن اسرائیل اور امریکہ کی مذمت، اسرائیل امریکہ کے نام سے
دن منایا جائے جمعے کے دن جمعیت ملی یکجہتی کونسل کی طرف سے، اور ایران زندہ باد، امریکہ اور اسرائیل مرد آباد، یہ ایک ریلیاں ہوں، اور تمام جتنی ہماری صوبائی تنظیمیں ہیں ان کو آج ہدایت کر دی جائے باقاعدہ ٹیلی فون کے ذریعے بھی، اور آج کا ہماری جو پریس جاری تو اس کے ذریعے بھی، واٹس ایپ کے ذریعے بھی، کہ وہ اپنے اپنے اضلاع کے اندر، اپنے اپنے شہروں کے اندر فوری طور پر رابطے کریں، اور تمام مل کر کسی ایک جگہ کا انتخاب کر کے وہاں سے بھرپور کیا نام ہے جمعے کے بعد ریلیاں نکالیں، اور بھرپور طریقے سے پیغام دیں حکومت کو کہ ہم پورے کے پوری قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، یہ صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس وقت اسلام کا دفاع کرنا ہے ہمیں، اور کیا نام ہے بھرپور انداز سے یہ سب ایک ہو کر اگر لڑ رہے ہیں یہود و نصارہ، اور قرآن کا یہ پہلے سے کیا نام ہے قرآن نے ہمیں بتا دیا تھا کہ سب مل کر آئیں گے، اور تم کیا نام ہے ان کو اپنا دوست مت سمجھنا، ہم ان کو اب بھی اپنا دوست سمجھے بیٹھے ہیں، تو لہذا ہم حکمرانوں کو بتائیں اپنے، اور پوری دنیا کے اندر جو اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی پیغام دیا جائے کہ یہ صلیبی جنگ شروع ہو چکی ہے، اس لیے مل کر آنا ہے، متحد ہو کر آنا ہے، اور ان یہود و نصارہ کا مل کر مقابلہ کرنا ہے، امریکہ کے اسرائیل کا بھرپور اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، اس کے لیے بھرپور انداز سے پورے ملک کے اندر ریلیاں نکالی جائیں، اور پیغام دیا جائے کہ پوری قوم ایران کے ساتھ ہے، اور اسرائیل کی اور امریکہ کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ بہت شکریہ۔